اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب، اور اس کو بعد میں بیان کرنے کا ہدف یہ نہیں ہے کہ وہ اہم نہیں ہے، وہ زیادہ اہم ہے، اس وجہ سے بعد میں بیان کر رہے ہیں تاکہ آنے والوں کی زیادہ سے زیادہ توجہ ہو، اور بار بار ہم توجہ دلاتے رہیں گے کہ بعد میں بھی جو لوگ آئیں وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں فون کے ذریعے سے بھی اور ویسے بھی، تو انشاءاللہ ہم انہیں بتاتے رہیں گے۔ روزے کے صحیح ہونے کی کچھ شرائط ہیں، اور ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ روزے دار کا غسل ہو، اور یہ جو غسل ہے یہ فجر سے پہلے۔ ہم نے توجہ دلائی ہے کہ واجب غسل 7 ہیں، غسل جنابت یعنی جو سیکشل انٹرکورس کے ذریعے سے یا احتلام کے ذریعے سے واجب۔ اب یہ چیزیں بیان اگر نہیں کریں گے تو یہ سننے والوں کے لیے بھی گناہ ہوگا کہ اگر وہ سوچیں گے یہ کیا موضوع بیان ہو رہا ہے، نہ، اس وقت بچوں کی کلاسز الگ چل رہی ہیں اور بالغوں کو یہ چیزیں جاننی چاہیے۔ 3 غسل ہیں جو مخصوص خواتین، اس میں خواتین بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں۔ 3 غسل ہیں مخصوص خواتین کے، غسل حیض، غسل نفاس، غسل استحاضہ۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 4۔ 5واں غسل ہے غسل میت۔ یہ واحد غسل ہے کہ جو واجب ہم پر ہے، دینا کسی اور کو ہے، ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو نہیں دے سکتے، کسی اور کو۔ 6واں غسل ہے غسل مس میت، کہ اگر میت کو چھو لیا، لیکن اگر گلوز پہنے، کپڑا ہے تو نہیں۔ اسی طرح سے اگر میت گرم ہے تو بھی نہیں، میت کسی کا ابھی دم نکلا ہے، میت گرم ہے تو غسل واجب نہیں ہوتا۔ ٹھنڈی اگر ہو گئی ہے، یا اگر ٹھنڈی ہو گئی ہے، ہم نے گلوز پہنے ہوئے ہیں، تو پھر غسل واجب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر غسل دے رہے ہیں تو پانی اگر اڑ کے آ گیا تو بھی اس سے غسل واجب نہیں ہوگا۔ ہاتھ میں اگر گلوز کے بجائے تھیلیاں چڑھا لیں، کوئی پلاسٹک کی یا حتیٰ کپڑے کی، گو کہ کپڑے سے پانی آ رہا ہوگا جا رہا ہوگا، پھر بھی اس سے غسل واجب یعنی غسل مس میت واجب نہیں ہوتا۔ اور 7واں غسل ہے کہ جو نظر، عہد یا قسم کے ذریعے سے واجب ہو جائے۔ مثال کے طور پر قسم سے کیا مراد ہے؟ واللہ، یعنی قسم ہے مجھے کہ میں آج رات ماہ رمضان کا غسل جو مستحب ہے اسے واجب دوں گا۔ اب جو ہم نے قسم کھا لی تھا مستحب، اب ہم پر واجب ہو گیا۔ یا یہ کہ ہم عہد کر لیں کہ یا اللہ میں ہمیشہ ماہ رمضان کی راتوں میں، یا یہ کہ جو طاق راتوں کا مستحب ہے ہمیشہ طاق راتوں کی مستحب میں، یا یہ کہ اس سال ماہ رمضان میں یا اللہ تجھ سے عہد کرتا ہوں طاق راتوں کا غسل انجام دوں گا، تو بس سب کے اوپر مستحب ہے۔ جس نے عہد کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اس پر کیا ہوگا؟ یا یہ کہ نظر کر لے۔ نظر سے کیا مراد ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک غسل انجام دوں گا، کوئی سا بھی غسل، مثلا غسل زیارت امام حسین انجام دوں گا، تو غسل زیارت امام حسین ویسے مستحب ہے، لیکن اگر کسی نے نظر کر لی تو اس پر کیا ہوگا؟ واجب۔ غسل کا طریقہ صرف ہم سادہ سے اس وقت بتاتے ہیں کہ سب کو یہ تو اندازہ ہے، اب ظاہر ہے کہ بزرگوں کو ہم نہیں بتا رہے، اور حتیٰ جوانوں کو بھی یہ سوچ کے نہیں بتا رہے کہ ان کو نہیں پتا، کیونکہ یہ سوچنا ہمارے لیے بھی سوء ظن ہے، گناہ ہے۔ فرض یہ کر لیتے ہیں، ممکن ہے کسی کو پتا نہ ہو یہاں، یا ممکن ہے کوئی بعد میں سنے، یا ممکن ہے کوئی ریکارڈنگ کو بعد میں سنے۔ جو غسل کی نیت ہے، پہلی نیت کیا ہے کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، یہی نہیں۔ اور یہ ہم نے ماہ رمضان کے سحری کے مسئلے میں بھی ابھی یہ 2 دن پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں جی ہم نے سحری کر لی، نیت نہیں کی تھی۔ نہ، یہ جو سحری کی ہے یہی نیت، یہ جو ذہن میں ہے کل روزہ رکھوں گا، ہاں روزہ رکھوں گا، یہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی سحری کرے اور ذہن میں یہ ہو کہ میں ڈیسائیڈ کروں گا بعد میں، تو پھر یہ نیت۔ جیسے ایک صاحب نے ایک دفعہ ہم سے مسئلہ پوچھا کہ میں سحری کرتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، لیکن آفس جا کے اگر کوئی ظہر سے پہلے ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، کیوں کہ اگر کوئی میٹنگ ہوتی ہے 5 اسٹار ہوٹل وغیرہ میں تو پھر میں نہیں رکھتا، اور اگر نہیں ہوتی ہے تو اسے کنٹینیو کر لیتا ہوں۔ ایسوں کا روزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جس دن نہیں کیا اس دن بھی نہیں ہوا، جس دن رکھا اس دن بھی نہیں ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ نیت فجر سے پہلے کرنی ہے۔ بس سحری کھا کے ہم بیٹھے ہیں اور انتظار کیا کر رہے ہیں کہ اب ہم فائنل ڈیسیشن ظہر سے پہلے لیں گے، نہ، ظہر سے پہلے تک وقت نہیں ہے نیت کا۔ نیت جو روزے کی ہے فجر سے پہلے، اور نیت کے کیا معنی ہے کہ بس مجھے روزہ رکھنا ہے۔ مگر یہ کہ جی کوئی حادثہ ہو گیا، واقعہ ہو گیا، بے ہوش ہو گئے، وہ الگ بات ہے۔ مگر یہ کوئی ایمرجنسی میں سفر آ گیا، فرض کریں کہ ہم سحری کر کے سوئے، 9 بجے سفر ہو گیا، اس کے بھی احکام بتائیں گے۔ جو غلط فہمی ہے کہ سفر پہ جانا ہے تو روزہ نہیں رکھتے، نہیں، روزہ رکھ کے سفر پہ جانا ہے، پھر جا کے قصر ہو، پھر ہمیں راستے میں ختم کرنا ہو۔ تو غسل کی نیت بھی یہی ہے کہ ہمیں اندازہ ہے کہ جی کسی نوجوان کو کہ جی احتلام ہوا، یا کسی مرد اور عورت کو پتا ہے کہ جی اس نے انٹرکورس کیا تھا، یا کسی خاتون کو غسل حیض و نفاس و استحاضہ یا باقی دیگر غسل ہیں، تو یہ ہمارے ذہن میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق میں اس غسل کو انجام دے رہا ہوں۔ یہ زبان پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، ذہن میں کافی ہے، کیوں کر رہے تھے کافی۔ اب ہمارے عام طور پہ ظاہر سب کے شاور ہیں تو بڑے آرام سے بتا دیتے ہیں کہ آپ نے نیت کی، ہمیں نیت کرنی ہے پہلے کہ جی میں غسل کرتا ہوں۔ کون سا غسل ہے؟ چاہے وہ غسل جمعہ ہو کہ جو مستحب ہے، چاہے غسل زیارت ہو، چاہے غسل جنابت ہو، جو کوئی بھی غسل ہے، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ اور بیک وقت ہم کئی غسل بھی کر سکتے ہیں ایک ہی ساتھ۔ مثال کے طور پہ غسل جنابت کر رہے ہیں اور شب جمعہ ہے، ساتھ میں نیت کر لی غسل زیارت امام حسین، پھر اس کے بعد ایک گناہ ذہن میں ہے کہ غسل توبہ بھی کر لی، پھر اس کے بعد غسل مستحب کر لیا کہ یا اللہ غسل کرتا ہوں قربتاً اللہ اپنے والدین کے ثواب کے لیے، تو ایک ساتھ بہت سارے غسل اس میں جمع ہو سکتے ہیں۔ غسل ایک ہوگا، نیتیں بہت ساری کر لی، اس کے بعد پہلے پورے سر کو اور اس گردن کے یہاں تک کے حصے کو دھونا۔ اب شاور میں اس طرح سے کھڑے ہو گئے، یا لوٹے سے ڈال لیا، کسی طریقے سے بھی، یا مگے سے ڈال لیا۔
اب ہم سر اور گردن کو ہمیں دھونا ہے، پورے حصے کو، اور اندر کے ہونٹ یہ آنکھوں کے اندر ڈالنا نہیں ہے یا ناک کے اندر ڈالنا نہیں ہے، لیکن ہاں بظاہر جتنی آنکھیں ہیں یہ اتنے اوپر جو ہونٹ ہیں اس پر کوئی ایسی چکنائی نہ ہو، اور ان پر پورے میں پانی چلا گیا یہاں تک۔ جیسے ہی آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ حصہ دھل گیا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک پورشن ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ پانی جسم کے حصے بھی پڑتا رہے گا، اس سے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے گردن کو آپ کو آگے کر کے صرف سر و گردن دھونا ہے، یہ ایسے پانی گر رہا ہے لیکن دھو آپ یہ رہے ہیں، یہ نہیں دھو رہے ہیں، آپ کی اس وقت انٹینشن جو ہے سر اور گردن دھونے کی ہے، یہ پہلا حصہ۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا حصہ۔ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ ذرا سا شاور سے نکل آئیں یا اس کو وہ کر لیں۔ اب اس کے بعد یہ بھی احتیاط ہے، اکثر مراجع احتیاط نہیں فرماتے، ان کے نزدیک یہ احتیاط واجب کے طور پہ ہے۔ اب یہ شاور ہے تو اس طرح ہم نے پانی ڈالنا شروع کیا کہ پورے ہاتھ پر، پاؤں پر، اور اسی طرح سے آگے پیچھے پورا یہ حصہ ہو گیا، اور بہتر یہ بھی ہے کہ یہاں بھی آئے اور آٹومیٹکلی ظاہر ہے کہ آتا ہے، لیکن ہماری نیت کیا ہے کہ ہم اب اپنا رائٹ حصہ پورا دھو رہے ہیں، پورا ہاتھ دھو رہے ہیں۔ اگر کوئی انگوٹھی وغیرہ ہے تو اس کو اتارنا ہوگا، خواتین کے نیل پالش لگی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ غسل نہیں ہوگا، اس کو پہلے ریموو کرنا ہوگا، واجب ہے۔ لہٰذا وہ خواتین جو نیل پالش یوز کرتی ہیں، جہاں وہ خرچہ نیل پالش پہ کرتی ہیں، وہاں پر ان کے لیے لازم ہے کہ نیل پالش ریموور ان کے یہاں ہو، کیونکہ نیل پالش لگنے کے بعد نہ غسل ہوگا نہ وضو ہوگا، یہ چیز ذہن میں رہے۔ ہاں، پاؤں کا ایک مسئلہ ہے خواتین کا کہ غسل اگر انہوں نے کیا ہوا ہو تو پاؤں پر نیل پالش لگا سکتی ہیں، سوائے ایک انگلی چھوڑ کے، تاکہ اس کے اوپر مسا ہو جائے، لیکن غسل کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی چکنائی یا کوئی ایسی چیز کہ جو پانی نہ پہنچنے دے۔ اب اگر کسی کے ٹیٹو اندر بنا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے ٹیٹو کا اسٹیکر لگایا ہوا ہے تو اس کو ہٹانا ہوگا۔ اسی طرح سے نیل پالش ہٹانی ہوگی، اور چکنائی اگر اتنی چکنائی ہے کہ جو پانی نہ پہنچنا دے تو وہ چکنائی کم کرنی۔ اسی وجہ سے یہاں جو عام طور پہ لوگ شک میں رہتے ہیں، پھر جسم میں خارش ہو رہی ہوتی ہے، ڈرائی اسکن ہو جاتی ہے، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بابا ایسا بھی نہ کریں، کوئی بھی لوشن لگائیں، اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، اب تو واٹر بیس لوشن بھی ملتے ہیں تو وہ لگائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو پہلے پورا سر و گردن، اس کے بعد یہ پورا سیدھا حصہ دھو لیا آگے پیچھے کا، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، احتیاطاً جو ہے وہ اول تو جب آپ پاؤں کو اس طرح زمین پہ بھی کرتے ہیں تو پاؤں میں پانی پہنچ جاتا ہے، لیکن اسی طرح سے کوئی بہت زیادہ موٹا ہے، بعض دفعہ لوگوں کی جو موٹا اگر ہوتا ہے تو ٹانگیں یا جسے کہا جائے رانیں اتنا بند ہوتی ہیں کہ اس میں پانی نہیں پہنچ پاتا، اس پر واجب ہے کہ پانی پہنچانا ہے اسے۔ تو مثال کے طور پر اندر اس طرح پانی پہنچایا، ہاتھ اس طرح سے کسی کا بالکل بند ہے تو اس کو اٹھانا ہوگا تاکہ اندر پانی پہنچے۔ غرض یہ ہے کہ پورے اس رائٹ حصے پر پانی پہنچنا چاہیے، آگے اور پیچھے، پھر اس کے بعد لیفٹ۔ اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ جب غسل جنابت کسی نے کر لیا تو کیا وضو کی ضرورت ہے؟ اب وضو کی ضرورت نہیں ہے، اسی کے ساتھ نماز ہو جائے۔ کب تک نماز ہو جائے گی؟ جب تک کہ سو نہ جائے۔ سونا بھی کیسا؟ اگر فقط آنکھوں میں نیند آوازیں آ رہی ہیں تو اس سے غسل یا وضو باطل نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی غسل کر کے سو گیا، اب اس کو وضو کرنا ہوگا نماز کے لیے۔ یا یہ کہ اس میں کوئی حدث صادر ہو گیا۔ حدث صادر ہو گیا سے کیا مراد؟ اس کے گیس نکل گئی یا پیشاب یا جو فضلہ ہے وہ اس کا خارج ہو گیا، تو اب اس کا وضو تو ہے، اس کا اب اس کو نماز کے لیے غسل تو اس کا ہے، اب اس کو نماز کے لیے وضو کرنا۔ اب اس سے ریلیٹڈ انشاءاللہ مسئلے مسائل بار بار ہم بیان کرتے رہیں گے، اور اس وقت صرف ہم یہ بتانا چاہتے تھے کہ ایک اجمالی خاکہ اگر کسی بچے کے ذہن میں نہ ہو یا کوئی نہ جانتا ہو، کیونکہ بعض دفعہ ایسے کیسز بھی آئے کہ لوگ غسل کر رہے تھے اور انہوں نے پوچھا ہوا تھا اپنے کسی ٹیچر سے، اور ٹیچر نے بتایا تھا اپنے مذہب کے اعتبار سے، پتہ چلا کہ وہ صحیح نہیں ہے۔